یہ اڈیالہ جیل کے باہر آئی ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے باہر ہوتی ہیں, اکثر کہیں بھی آپ خان صاحب کی فیملی ہوتی ہے, چاہے وہ لاہور میں جا رہی ہو, کہیں بھی جا رہی ہو, آپ ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی ان ورکرز کے لیے؟ کیا میسج ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی اکثر میں اس کو کور کرتا ہوں, دیکھتا ہوں بڑی تعداد میں لوگ, ہر ایج اور ہر عمر کا جو فرد ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتا ہے, تو آپ کا کیا میسج ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کہی نا کہ ہم ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے. ہم نہ عمران خان پہ احسان کریں, نہ ہم ان کی بہنوں پہ, نہ ان کی فیملی پہ. یہ یقین کریں ہم اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں سارے. عمران خان نے جو خودی کا درس ہمیں دیا ہے نا, عمران خان نے جو خودداری ہمیں سکھائی ہے, عمران خان نے ہمیں اپنے آپ سے ملوایا ہے کہ تم اصل میں ہو کون, تمہارا کام کیا ہے, تمہارے حقوق کیا ہیں, تمہارے فرائض کیا ہیں. تو یہ عمران خان ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا, جنہوں نے ہمیں ملوایا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہمیں ملوایا ہے نا, اس شخص کے لیے یہ چیزیں بہت کم ہیں. ہم تو شرمندہ ہیں عمران خان سے کہ ہم عمران خان کے لیے نہیں وہ کچھ کر سکے کہ جو اس ایک لیڈر نے اس پوری قوم کے لیے کیا. یہ پوری قوم مل کر بھی عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی. ہم عمران خان کو اس قید سے, اس ناحق قید سے آزاد نہیں کروا سکے. ہم عمران خان کو ہسپتال علاج کے لیے منتقل نہیں کروا سکے. تو ہم شرمندہ ہیں عمران خان سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جب قوم نکلے گی نا تو عمران خان باہر نکلیں گے. یہ کویسچن میں آپ سے کرنا چاہوں, خان صاحب نے عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے جس کی پہنچ سے وہ علاج نہیں کروا سکتا تھا, جو اس وقت پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کینسر کا جو علاج تھا, خان صاحب نے 4 ہاسپٹل بنائے غریب آدمی کے لیے, علاج سہولت نہ کی. آپ وہی لیڈر خود علاج کے لیے جیل کے اندر ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو ایک قومی لیڈر تھا, ایک انٹرنیشنل سطح پر جو ہے خان صاحب کو ایک ذرائع ملی. حال ہی میں اسلامی فوبیا کا جو ڈے گزرا گیا, خان صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اقوام متحدہ کے اندر جا کے انہوں نے ایک ڈے کے طور پر اقوام متحدہ نے اس کو رجسٹرڈ کیا, جو 15 مارچ ڈے گزرا. تو اس سے حوالے سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں, تو عام پبلک کے لیے کیا میسج ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خان صاحب کا کتنا بڑا یہ میسج ہے عوام کے لیے؟ عام پبلک کو ہم لوگ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں, آپ وہ خاص لوگ ہیں جن کو عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں, مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, تو مجھے انصاف میری قوم دلوائے گی. تو قوم کہاں ہے؟ قوم کو نکلنا ہوگا. دیکھیں, یہ جو نکلتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں نا قوم نکلتی ہے, نہیں, یہ عمران خان کا ورکر نکلتا ہے. یہ عمران خان کے وہ لوگ نکلتے ہیں جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں. لیکن قوم کہاں ہے؟ کیا 10 لاکھ کا جو عمران خان نے انصاف ہیلتھ کارڈ دیا تھا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے صرف دیا تھا؟ نہیں, عمران خان نے وہ ہیلتھ کارڈ آپ سب کے لیے دیا تھا. آپ سب کے شناختی کارڈ پہ 10 لاکھ روپے تھے, آپ جا کے مفت علاج کرا سکتے تھے. آپ کے لیے عمران خان نے ہر وہ سہولت رکھی کہ جس سہولت کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے تھے, آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی. تو آج عمران خان کو جب علاج کیا 10,000 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے یہاں پر؟ کہ اگر 10,000 لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جائیں تو یقین کریں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کو کیسے علاج کے لیے نہیں لے کے جاتے. ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کو کی رہائی کیسے ممکن نہیں بناتے. دیکھیں, تحریک سٹارٹ ہوئی ہے, مومنٹم بنا ہوا ہے. اب آپ نے خود نکلنا ہے, ہر انڈیویجول نے, ہر شخص نے خود نکلنا ہے, ہر شخص نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے عمران خان کی آنرشپ لینی ہے, اور عمران خان کی آنرشپ لے کے جب آپ باہر نکلیں گے تو یقین کریں عمران خان کی آزادی, عمران خان کی ناحق قید, یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور ہم خان کو رہا کروا لیں گے. یہ ابھی جو ہے جنگ کسی ملک میں لگی ہوئی ہے اور یہ کسی دوسری کنٹری کی جنگ ہے, اس میں سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کے اوپر آیا ہے. جیسے عوام کے اوپر, غریب عوام کے اوپر پیٹرول بم گرایا گیا, پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کیا گیا. جب 55 روپے 150 روپے پیٹرول تھا تو 5 روپے قیمت بڑی تھی. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے, یہ حکومت کرپٹ ہے. تو اب 55 روپے جو پیٹرول پمپ یہ پیٹرول بڑا ہے, تو ایک طرف جو ہے یوسف رضا گیلانی کے لیے 8 کروڑ کی گاڑی خریدی گئی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ نے جو جہاز خریدا ہے وہ ابھی جو 11 روپے کا جہاز خریدا گیا ہے. کیا وہ مہنگائی, وہ جہاز خریدنے کے بجائے عوام کے اوپر کیا وہ ریلیف نہیں دے سکتے تھے؟ پیٹرول کے اندر ریلیف نہیں دے سکتے؟ کسی اور طریقے سے کیا غریب آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتی تھی؟ اور وہ جہاز اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی یوگینڈا میں یا فلپینیا میں ہانی مون کے لیے گیا ہوا ہے. کیا یہ گورنمنٹ ایسا الاؤ کرتی ہے کہ اپنے فنڈ سے کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو اپنی فیملی کے لیے جہاز خرید سکتا ہے وہ؟ نہیں, دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ
کہ کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ آپ اپنی پرسنل یوز میں تو وہ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کبھی بھی آپ اس کو پرسنل یوز کے لیے وہ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسے خرچ نہیں کر سکتے, وہ تو آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, آپ نے کہا نا پیٹرول مہنگا فلاں مہنگا, یہ قوم کو سوچنا چاہیے, کیونکہ بام جو ہے یہ سارا قوم پہ گرا ہے. قوم کو سوچنا چاہیے کہ بجلی کے بل بڑھ گئے, گیس کے بل بڑھ گئے, تیل کی قیمتیں میں اضافہ ہو گیا ہے, آپ کے جو ہے ڈیزل کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, تو ابھی بھی آپ چھپ کر کے گھر پہ بیٹھے رہیں گے؟ نکلیں اپنے حقوق کے لیے. ان کے لوگوں نے تو آپ کو بڑا واضح جواب دے دیا ہے. شمائلہ صاحبہ جو ہیں, جو ان کی MNA ہیں یا MP ہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ شمائلہ صاحبہ نے, بالکل شمائلہ صاحبہ نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر ہم 55 روپے کے بجائے 110 کر لیتے تو تمہاری کیا اوقات ہے, تم کیا کر لیتے بھائی. تو جب مطلب ان کی نظر میں عوام کی یہ وہ ہے, تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں تو طے شدہ ہیں. جب آپ پرائی جنگ میں آپ وہ کریں گے, آپ دخل دیں گے, آپ اس میں عمران خان ہمیشہ کہتے تھے ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, پرائی جنگ میں ہم نے نہیں حصہ لینا, تو جب آپ وہ کریں گے تو سب کچھ آپ بھگتیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے؟ جو خان صاحب کے دور میں تھی خارجہ پالیسی تھی, بہت بہتر آئی, افغانستان کے اندر امن لے کے آئے, جو سب سے بڑی دہشت گردی پاکستان کے اندر تھی, خان صاحب نے دہشت گردی کو ختم کیا, وہ پالیسی بہتر تھی یا ابھی کی پالیسی بہتر ہے؟ عمران خان کے دور میں نا امن ہی امن تھا, ٹھیک ہے, کوئی دہشت گردی نہیں تھی, تو الحمدللہ. اور آج کے یہ جو ہیں ان کی خارجہ پالیسی جو خود جعلی ہیں, وہ جعلی خارجہ پالیسی بنائیں گے نا, وہ کیڑی کوئی اچھی پالیسی بنائیں گے مجھے بتائیں, کہ جس میں ہم یہ خوش ہو جائیں کہ بھئی یہ بہت اچھا کام کریں, بہت وہ نہیں. جو جعلی لوگ ہوتے ہیں نا, اور جو جعلی طریقے سے سسٹم میں آتے ہیں, وہ کام بھی ہمیشہ جعلی کرتے ہیں. یہ ناکام حکومت ہے, اس کو اب اس حکومت سے جانا پڑے گا, یہ تخت گرے گا, بڑی بری طرح گرے گا. اور یاد رکھیے گا جو ان کو لائے ہیں نا وہی ان کو گرائیں گے, اور گرا رہے ہیں. جنگ کوئی حل نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہے.